أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الحمدللہ ترجمۃ القرآن سورہ قرآن میں ہمارا 15واں پارہ جاری ہے۔ ہم نے سورہ کہف کا آغاز کرنا انشاءاللہ الکریم۔ تھوڑے سے مضامین سورہ کہف کے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام الکہف رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے بے اتفاق علماء یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی کہ اللہ رب العزت وہ کریم اور رحیم ہے جس نے دنیا انسانیت کو رشد و ہدایت کا ایک ایسا صحیفہ عنایت فرمایا ہے جو خود بھی ہر قسم کی کجی اور خامی سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں، سیاسی ہو، معاشی ہو، قانونی ہو، اخلاقی ہو، جہاں بھی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی خامی، افراط و تفریط پائی جا سکتی ہے، وہ اس کی اصلاح اور درستی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا کہ جس کی صورت و سیرت میں کوئی کشش نہ ہو، جس کے قول اور فعل میں کوئی جاذبیت نہ ہو، جو خاموشی سے اور کتاب پہنچائے چپکے سے چلا جائے، بلکہ ایک ایسے بندے کو دعوت حق کا پیامبر بنا کر بھیجا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، جس کی آمد سے کفر و فسق کی تاریک اور طویل رات ختم ہوئی، حق و صداقت کی صبح طلوع ہوئی، لات و حبل کی جھوٹی خدائی کا تختہ الٹ گیا، خفتہ بخت انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ایسے رحیم و کریم خدا کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو اور کون ہے جو اس کا مستحق ہے۔ ایک خدا فراموش اور دنیا پرست انسان کا جو نفسیاتی تجزیہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اسے پڑھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے، جو اس کے نظریات اور قلبی مضمرات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آیت نمبر 32 تا 44، 32 سے 44 تک میں ایک دنیا پرست کی کم ظرفی، خود بینی اور خود فریبی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا پرست انسان سے جو دولت میں اس سے کم ہے، اثناء گفتگو یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور اس کے خادموں اور نوکروں کی تعداد بھی زیادہ، حالانکہ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنی دولت، اپنی ثروت کی فراوانی بیان کرنا، اس کو احساس غربت دلانا بہت ہی کم ظرفی کی بات۔ مزید یہ کہ وہ قیامت کا بھی منکر ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی عزت و کرامت کی مسند پر اسی کو بٹھایا جائے گا، اور جو اہل ایمان اس دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، وہ اس روز بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ اس کی خود فریبی کی انتہا ہے۔
پھر آیت نمبر 103 اور 104 میں یہ بتایا کہ ایسے شخص کی ساری جد و جہد دوڑ دھوپ فقط دنیوی زندگی کو باعزت اور آمدہ بنانے کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اسے کبھی اپنی عاقبت سنوارنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ پھر اگر ایسے لوگوں کو اپنی گمراہیوں سے باز آنے اور بدکاریوں سے تائب ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے برفقت فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے انہوں نے اس دعوت کی صداقت کا ایک ہی معیار قائم کر رکھا ہے کہ اگر ان پر عذاب آ گیا تو دعوت سچی ورنہ جھوٹی۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جب تمہاری گمراہیوں کی پاداش میں تم پر عذاب آ گیا، تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا گیا، تو اب اگر تم نے اس دعوت کو صداقت کو تسلیم کر بھی لیا تو پھر تمہیں اس کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ اور ہر دنیا پرست کی ہر زمانہ میں پہلے بھی اور آج بھی یہی ذہنیت ہے کہ عذاب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حق ہے، نہیں تو دنیا کی زندگی غفلت میں گزارنی اور اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات کی طرح یہاں بھی دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ اولادیں، یہ دنیا کی زینت ہے۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کی زیب و زینت کے سارے سامان بھی فانی ہے۔ یہ اس لیے قابل نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت میں اتنا دل بستہ اور اس کی چاہت میں ایسے ہو جائے کہ اپنے خدا کو، اپنے انجام کو بالکل بھلا دے۔ دل لگانے کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اسی رب کی ذات ہے۔ طلب تو صرف اسی کی رضا کی ہونی چاہیے، اور زندگی کی اس محدود فرصت میں ایسے نیک، مفید، نتیجہ خیز کام کرنے چاہیے جو کبھی فنا آشنا نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 46 میں بتایا ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ باقی رہ جانے والے اعمال تو نیک اعمال ہیں جن کا تیری رب کی بارگاہ میں ثواب بھی ہے اور اس سے اچھی امید بھی رکھی جا سکتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سورہ کے اندر اصحاب کہف، حضرت موسیٰ کا سفر اور ذوالقرنین، ان کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ مختصر اتنا عرض کر دینا کافی کہ صحابہ کہف کا ذکر کر کے ان مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ تم سے پہلے بھی حق قبول کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے محض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لی، تو تم تو غلامان حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ تمہیں کفار کی نصیحت رسانیوں کے باعث حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے اوج کمال تک تمہیں پہنچاتا ہے، کس طرح تمہیں ابدی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اسی ضمن میں کفار کو بھی یہ بتا دیا کہ جو ذات صحابہ کہف کو سینکڑوں سال کے بعد اثر نو زندگی عطا فرما سکتی ہے، وہ تمہیں بھی روز حشر زندہ کر کے اٹھا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر سے علم اور حکمت کے حصول کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ چند واقعات یہاں پہ بیان کیے گئے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے ایک مومن حکمران کی خوبیوں کو ظاہر فرمایا کہ وہ باوجود قوت و اقتدار کے اپنی رعایا کے لیے مہربان، عادل اور شفیق ہوتا ہے۔ پھر آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور جلال کی طرف توجہ دلائی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی آیات کی عظمت اور جلال کو قلم بند کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے، لیکن اس کی صفات کا بیان پھر بھی تشنائے تکمیل رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا کہ میں بشر ہوں، خدا نہیں۔ خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا میں بھی بندہ ہوں، ساری کائنات بھی اس کی مخلوق ہے، اس کے سامنے سب سرنگوں ہیں۔ اس آیت سے اس صداقت کو ثابت کیا کہ جب یہ مرقع حسن و کمال مائی دل ربائی خدا نہیں تو اور کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب زبان مصطفیٰ یہ اعلان کر رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو کائنات کی ہر چیز کو تو و کرہن کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زبان مصطفیٰ جب یہ اعلان کرے گی لا الہ الا اللہ، تو ساری کائنات کو اس کی شہادت، اس کی گواہی دینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور ایمان، نور قرآن عطا فرمائے۔
چلتے ہیں ترجمۃ القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب پر کتاب، اپنے بندے پر کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں ذرا بھی کجی، ذرا بھی خامی نہ رکھی۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، کہ درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرائے، سخت گرفت سے اللہ کی طرف سے، اور خوشخبری دینے والی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان اہل ایمان کو، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اجرن حسنہ، بہت ہی عمدہ اجر ہے۔ ماں کسی نہ فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے تو بنا لیا بیٹا، کہ اللہ نے تو اپنے لیے فلاں کو بیٹا بنا لیا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے انہیں اس بات کا کچھ بھی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہی ان کے آباء اجداد کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑا کلمہ ہے، بہت ہی بڑی بات ہے جو نکلتی ان کے منہوں سے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ فلعلک، پس شاید کہ آپ باخع نفسک، تلف کر دے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اسفا، اس بات پر، اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس کی زینت، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ کون ان میں سے نیک عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس زمین پر ہے چٹیل میدان غیر آباد۔ ام حسبت، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ہیں جو کہ تعجب خیز ہیں۔ رقیم اس تختی کو کہتے ہیں جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، جب آئے نوجوان غار کی طرف اور انہوں نے دعا مانگی، کہا اے ہمارے رب، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں رحمت نازل فرما ہم پر، یا رحمت عطا فرما اپنی جناب سے ہمیں، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں ہدایت۔ جب نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے لگا دیا ان کے کانوں پر پردہ اس غار میں کئی سالوں کی گنتی کے کئی سالوں کا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے جگایا انہیں تاکہ دیکھیں ہم کہ کون دو گروہوں میں سے کون شمار کرتا ہے لما لبثوا امدا، کہ کتنی مدت وہ ٹھہرنے کی مدت شمار کرتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں ان کا قصہ آپ پر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، ان کی خبر آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے قوت عطا فرمائی ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے بلائیں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو معبود، لقد قلنا اذا شططا،
البتہ ہم کہیں گے اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہیں. ہا اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں دیتے. لولا کیوں نہیں یاتون لے کر آتے ان پر کوئی روشن دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے افطرا باندھا، بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور آپس میں کہا جب ان لوگوں اور کہا کہ جدا ہو جاؤ، اور جب وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان سے، ان کفار سے، وما یعبدون، اور ان سے جن کی وہ پوجا کرتے، ان کو پکارتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لو اب غار میں، ینشر لکم، تو پس اب ان سے جدا ہو جاؤ تو اس غار میں پناہ لو. ینشر لکم، پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت. ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور پھر مہیا کر دے گا تمہارے کام میں آسانی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب سے مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے وہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، بس ہرگز نہیں وہ پائے گا اپنے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں گمان کرو گے کہ وہ جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پھیرتے ہیں بدلتے ہیں ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا کشادہ کر کے بیٹھا ہے اپنی کلائیاں دہانے پر، غار کے چوکھٹ پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے سننے والو اگر تم جھانک کر دیکھ لو ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تم پھر بھاگو گے ان سے پیٹھ پھیر کر. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی ہیبت سے بھر جائے گے، اور دل ان کی ہیبت سے بھر جائیں گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کتنا عرصہ تم ٹھہرے. قالوا، تو کہا انہوں نے، لبثنا یوما و بعد یوم، ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا ایک حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو کہنے لگے دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کتنا عرصہ تم رہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه، پس بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو یہ سکہ، چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف. پس وہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کس کا کھانا پاک ہے، مطہر ہے اس سے. فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس میں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی برتے، نرمی سے کام لے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ اطلاع دے تمہاری کسی کو بھی. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر انہوں نے جان لیا تمہیں، یرجموکم، تو سنگسار کریں گے، پتھر ماریں گے تمہیں. او یعیدوکم، یا تمہیں لوٹا دیں گے، پھیر لیں گے، فی ملت، اپنے دین میں. ولن تفلحوا اذا ابدا، ہرگز تم پھر ہدایت نہ پاؤ گے. وکذالک اعثرنا، اور اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا علیہم ان پر. وکذالک اعثرنا علیہم، اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان پر، مطلع کر دیا ان پر، بستی والوں کو. لیعلموا، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے، سچ ہے، اور یہ کہ قیامت بلا شبہ قریب ہے. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں،
امرہم اس معاملے ان کے معاملہ میں، فقالو تو کہا انہوں نے، ابنوا علیہم فقالو ابنوا علیہم بنیانا تو انہوں نے کہا بناؤ اس کے اوپر کوئی عمارت، ربہم عالم بہم تمہارا رب، ان کا رب خوب جانتا ان کے حال کو، قال الذین غلبوا علی امرہم کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر، لنتخذن ضرور ہم بنائیں گے علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ان قریب وہ کہیں گے کہ تین تھے صحابہ کا اور چوتھا ان کا کتا، ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، ویقولون اور وہ کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے چھٹا تھا ان کا کتا، یہ سب ان کے بن دیکھے تخمینے ہیں، یہ سب ان کے بن دیکھے اندازے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور وہ کہیں گے کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ فرما دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ نہیں تم جانتے مگر تھوڑا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا تو نہ تم بحث کرو اس میں مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اور ہرگز نہ تم کہو اور نہ تم کہو کسی چیز کسی معاملے کے متعلق کہ میں یہ کل کروں گا، کرنے والا ہوں، انی فاعل میں کرنے والا ہوں یہ کل، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اگر تیرا رب چاہے، الا مگر ان یشاء اگر تیرا رب چاہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اور یاد کر اپنے رب کو اور جب تم بھول جاؤ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اور تم یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ، وَقُلْ عَسَىٰ اور کہہ دیجئے کہ ان قریب ان یہدینی کہ ہدایت دے ربی میرا رب مجھے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اس سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ اور وہ ٹھہرے غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ، وہ اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ قل اللہ عالم فرمائیے کہ اللہ خوب جانتا ہے، بما لبث جتنا وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا، ابصر بھی و اسمع وہ کتنا ہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا نہیں ہے اس کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار اور نہ ہی شریک اس کے حکم میں، ولا یشرک فی حکمہ احدا نہ ہی اس کے شریک میں حکم میں کوئی شریک ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک اور پڑھ اپنے رب جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی نہیں ہے کوئی بھی اس کی باتوں کو بدلنے والا، ولن تجد من دونہ ملتحدا اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی اور روک لو مانوس کر لو اپنے آپ کو اپنی جان کو لوگوں کے ساتھ جو بلاتے ہیں دعا کرتے ہیں تیرے رب کی، رب یدون جو اپنے رب کو بلاتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ولا تعدو عیناک عنہم نہ پھیرے ولا تعدو نہ پھیرو چھوڑ اور نہ تم چاہو اپنی ولا تعدو عیناک عنہم اور نہ ہٹے آپ کی نگاہیں ان سے، ولا تعدو اور نہ ہٹے عیناک آپ کی نگاہیں عنہم ان سے، ترید زینت الحیات دنیا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ان سے دنیا کی زندگی، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا اور نہ پیروی کیجئے اس کی، من اغفلنا جس کا غافل کر دیا ہے دل ہم نے، کہ ہم نے غافل کر دیا اس کا دل اپنے ذکر سے، واتبع ہوا اور اتباع کرتا ہے وہ اپنی خواہش کی، وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے گزر گیا، وقل الحق من ربکم فرما دیجیے حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن پر جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے کفر کرتا رہے، انا اعتدنا للظالمین نارا بے شک ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے آگ،
تیار کر رکھی ہم نے ظالموں کے لیے آگ، احاط بہم سرادقها، گھیر لیا اس آگ نے اس کی گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے، احاط بہم گھیر لیا ان کو، سرادقها اس آگ کی دیوار نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا تو فریاد سنی جائے گی ان کی، بِمَاءٍ كَالْمُغْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ایسے پانی کے ساتھ جو کہ پیپ کی طرح ہے، اور جلا دے ان کے، بھون ڈالے ان کے چہروں کو، بئس شراب کیا ہی برا وہ پانی ہے، کیا ہی برا وہ پانا ہے، وساعت مرتفقہ اور کیا ہی بری وہ ٹھہرنے کی جگہ، یہ قرار گاہ۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا، من احسن عملا جو عمدہ کام کرے، جو مفید کام کرے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ ہیں جن کے لیے باغات ہیں، اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ کے، تجری من تحتہم الانہار کہ جاری ہے رواں اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے، اور پہنائے جائیں گے ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور پہنیں گے وہ سبز رنگ کا ریشمی لباس جو موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا، استبرق وہ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس پر اپنے پلنگوں پر، مرصع پلنگوں پر، نعم ثواب کیا ہی اچھا اجر ہے، وحسنت مرتفقہ اور کتنی ہی عمدہ آرام گاہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان فرمائیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من عناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل اور ہم نے باڑ بنا دی اس کے ارد گرد کھجور کی، وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتی، کلتا الجنتین یہ دونوں باغ لائے، آتت کلہا لائے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا اور نہ کم ہوئی ان سے کوئی بھی چیز، وفجرنا خلالہما نہرا اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں، وکان لہ ثمر اس کے لیے اور بھی مال تھے، فقال لصاحبہ اور وہ تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ اور اس سے بحث کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا میں زیادہ ہوں تیرے مقابلے میں مال میں، تیری نسبت مال میں، واعز نفرا اور زیادہ ہے میری اولاد بھی، دولت کے لحاظ سے بھی تم سے، نفری کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ اور اپنے جان پر ظلم کرنے والا تھا، قَالَ تو اس نے کہا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ان تبیدہ کہ کبھی برباد ہوگا، حاضی ہی ابدا یہ باغ بھی کبھی، میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، وما اظن الساعۃ اور میرا نہیں گمان، الساعۃ قائمۃ وما اظن الساعۃ قائمۃ اور میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، ولا اغددت اور اگر میں لوٹایا بھی گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منها منقلبا تو ضرور میں پاؤں گا بہترین لوٹنے کی جگہ، بہترین ٹھکانہ۔ قال له صاحبہ کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاور اس سے بحث کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب کیا تو انکار کرتا ہے اس کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر پانی سے، ثم سواک رجلا پھر سوار کر تجھے بنا دیا مرد، لیکنہ اللہ ربی لیکن وہ رب ہے، لیکنہ اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بہ شیئا اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو بھی، ولولا اور کیوں نہیں، اذ دخلتا جب تو داخل ہوا، جنتک اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ جو چاہے میرا رب، نہیں کوئی طاقت سوائے میرے رب کے، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا اگر تو نے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک پس ان قریب لے آئے گا میرا رب
ایوتی یعنی عطا کرے گا میرا رب خیر من جنت کا، تیرے باغ سے بھی زیادہ، تیرے باغ سے زیادہ بہتر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اتارے اس باغ پر، یرسل علیہ وہ اتارے اس باغ پر، حسبان من السماء آسمانی عذاب، فتصبح سعیدا زلقا تو ہو جائے یہ باغ ایک چٹیل میدان، او یصبح ماؤها غورا یا یوں کہ جذب ہو جائے اس کا پانی زمین میں، فلن تستطیع له طلبا پھر ہرگز نہیں تو طاقت رکھتا اس کو پانے کی، تلاش کے باوجود بھی اس کو پانے کی طاقت نہ رکھے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور برباد ہو گیا اس کا پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ پس رہ گیا وہ افسوس سے ہاتھ ملتا ہوا، یقلب کفیہ کفے افسوس ملنے لگا، الا اس پر ما انفقا فیہا جو اس نے خرچ کیا اس باغ پر، وہی خاویۃ علی عروشہا اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھپروں پر، ویقول اور کہنے لگا یا لیتنی ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا نہ میں نے شریک ٹھہرایا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، ولم تکن لہ اور نہ ہی تھی اس کے پاس فیتن کوئی جماعت ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ وما کان منتصرا اور نہ ہی تھی اس کی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلہ میں، اور نہ ہی تھا وہ بدلہ لینے والا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق یہی ثابت ہو گیا سارا اختیار اللہ سچے کے لیے، ہنالک الولایۃ للہ الحق یہی ثابت ہو گئی ساری ولایت، سارا اختیار، ساری ملک اللہ سچے کے لیے، ہوا خیر ثواب و خیر عقبا وہی بہتر ثواب دینے والا اور اسی کے پاس بہترین انجام ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان اس پانی کی طرح انزلناہ من السماء جسے ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض بس مختلف ہو کر اگتی ہے اسے زمین کی کھیتیاں، فاصبح حشیما تذروه الرياح تو وہ ہو گیا خشک بسیدہ گھاس، تو ہو جاتی ہے خشک بسیدہ گھاس، تذروه الرياح اڑائے پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والواقعات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب میں اور بہتر ہے امید کیے جانے میں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور جس دن ہم ہٹا دیں گے چلا دیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلا میدان ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ ہم جمع کریں گے انہیں، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا پس نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو، نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی ایک کو، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صفے باندھتے ہوئے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا پھر ہم کہیں گے، لقد البتہ تحقیق آئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلے، آ جائے تم ہمارے پاس ایسے جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا۔ بل زعمتم بلکہ تم تو گمان کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا کہ ہرگز نہیں بنائیں گے ہم تم پر کوئی وعدہ، ہرگز نہیں مقرر کریں گے تم پر کوئی میعاد، ووضع الکتاب اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، فطر المجرمین مشفقین پس تو دیکھے گا کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ اس میں سے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، ویقولون اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب کیا ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ مگر شمار کیا اس کو، لکھ لیا اس کو، ووجدوا ما عملوا حاضرا اور وہ پائیں گے اپنے اعمال اپنے سامنے، ولا یظلم ربک احدا اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی کے ساتھ کسی پر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ فَسَجَدُوا آدم علیہ السلام کو پس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن ففسق عن امر ربی وہ تھا جنوں میں سے پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو کیا پس تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست
میرے سوا مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے، بئس بہت برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے مدد نہیں لی ان کی جب پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور نہ ہی جب انہیں پیدا کیا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں میں نے بنایا گمراہوں کو اپنا دست و بازو۔ ویوم، اور جس دن یقول وہ کہیں گے، نادو بلاؤ، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین زعمتم وہ لوگ جن کو تم خیال کرتے تھے، فدعوہم پس انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم ہرگز نہیں وہ قبول کریں گے، جواب دیں گے ان کی پکار کا، وجعلنا بینہم موبقا اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک آڑ، ورأى المجرمون النار اور آپ دیکھو گے مجرموں کو آگ میں، فظنوا ورأى المجرمون اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فظنوا پس وہ خیال کریں گے، انہم مواقعوا کہ وہ گرنے والے ہیں اس میں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور نہیں وہ پائیں گے اس سے لوٹنے کی یا بچنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دی اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور ہے انسان ہر شے سے بڑھ کر جھگڑا لو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور نہیں منع کیا، نہیں روکا، وما اور کس چیز نے روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کو ایمان لائے، اس جاءہم الہدا کہ جب آئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا اور وہ استغفار کرے، ربہم اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، الا مگر ان تأتیہم سنت الاولین کہ آیا ان کے پاس دستور پہلوں کا، او یاتیہم العذاب قبلا یا آئے ان کے پاس عذاب طرح طرح کا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری اور ڈر سنانے والے، ویجادل الذین اور وہ جھگڑتے ہیں ان لوگوں سے، اور جھگڑتے ہیں کافر، ویجادل الذین کفروا اور جھگڑتے ہیں کافر، بالباطل باطل دلیلوں سے، لیدحضوا بہ الحق تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا اور بنا لیا انہوں نے میری آیات میری نشانیوں کو اور جس سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ پس کون بڑا ظالم ہے جسے نصیحت کی گئی تیرے رب کی آیات سے نشانیوں سے، فعارض عنہا پس وہ اس سے منہ پھیرتا ہے، ونسی ما قدمت یداہ اور فراموش کر دیا اس نے جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ بے شک ہم نے بنایا ڈال دیا ان کے دلوں پر ایک پردہ، ان یفقہوا کہ وہ اسے سمجھے، وفی آذانہم اقرا اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، لن يهتدوا اذا ابدا پر ہرگز ہی نہیں وہ ہدایت پائیں گے قبول کریں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور تیرا رب معاف کرنے والا ہے، لو يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کیے پر تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا بلکہ ان کے لیے وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے وہ اس کے بغیر کوئی پناہ گاہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا انہیں، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے بنا دیا ان کی ہلاکت کی ایک میعاد۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے، لا ابرح نہیں میں بیٹھوں گا یعنی کہ میں چلتا رہوں گا، لا ابرح میں چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امدی حقبا یا میں گزار دوں ایک مدت دراز۔ فلما پس جب بلغا مجمع بینہما جب وہ دونوں پہنچے جہاں دو دریا ملتے ہیں، نسیا حوتہما تو بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا تو مچھلی نے پکڑ لیا اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح۔ فلما پس جب جاوزا آگے بڑھے وہاں سے، قال لفتاہ آتنا غداءنا کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے، لاؤ ہمارا صبح کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا البتہ تحقیق پہنچی ہے ہمیں ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ مشقت۔ قال اس نے کہا ارأیتا
کیا آپ نے دیکھا اذ ابینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، بس میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں مجھے فراموش کروائی گئی وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، وَاتَّقَ کہ میں اس کو یاد کروں، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، بس اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فَارْتَدَّا، پس وہ لوٹے، عَلَىٰ آثَارِهِمَا، پس اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس پایا ان دونوں نے، ملا ان دونوں کو ہمارا ایک بندہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے دی ہم نے اپنے پاس سے رحمت، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھایا انہیں اپنے پاس سے خاص علم۔ قال له موسیٰ، تو کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں تیری پیروی کروں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس پر کہ تو مجھے سکھائے اس میں سے جو سکھایا گیا تجھے علم، ہدایت کا علم، جو تجھے رشد و ہدایت دی گئی۔ قالت، اس نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز نہیں، قال انک، بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کیسے تو صبر کرے گا اس بات پر جس کی تجھے پوری خبر نہیں۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو صابر، ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا تیرے کسی معاملے کی، تیرے کسی حکم کی۔ قال، تو اس نے کہا، فَإِن اتَّبَعْتَنِي، پس اگر تم میری پیروی کرے، میرے ساتھ رہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، بس نہ تو سوال کرنا مجھ سے کسی شے کے بارے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں تجھے خود، اس کا ذکر کر دوں تیرے پاس خود۔ فَانْطَلَقَا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ غَرَقَهَا، جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، پھاڑ دیا یعنی شگاف کر دیا اس کو۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تو نے شگاف کیا اس میں تاکہ تو اس کے سواروں کو غرق کرے؟ لقد جئت شيئا امرا، البتہ تحقیق تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، کہا اس شخص نے، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو ہرگز نہیں صبر کر سکتا، صبر کی طاقت رکھتا میرے ساتھ، میری سنگت پر۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی، نہ میرا مواخذہ کرنا، مجھے پکڑ، بما نسیت، اس بات پر کہ میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور نہ سختی کر مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما فقتلہ، جب ملے وہ ایک لڑکے کو تو بس اس کو قتل کر دیا اس نے۔ قال، فرمایا موسیٰ نے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو قتل کیا، تو نے کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے؟ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق کیا ہے تو نے بہت ہی نازیبا کام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ 15 پارہ اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ الکریم ہاں آگے اپنا 16 پارے کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔